اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں ہدایہ شریف میں سے، وہ ہے کتاب الشرکہ۔ اول میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف دیتا چلوں کہ موجودہ اسلامی مالیات کے اندر اور اسلامی بینکاری کے اندر یہ جو نئی پروڈکٹس، نئے کانٹریکٹ، خواہ وہ مشارکہ ہو یا رننگ مشارکہ ہو یا مشارکہ متناقصہ جسے ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں، یہ سارے کی ساری شراکت کی بنیاد پر اسلامی مالیات اور اسلامی بینکاری میں جاری ہونے والی اشیاء و خدمات، پروڈکٹس اور سروسز، ان سب کی بنیاد ہمارے اسلاف کی یہی فقہ ہی ہے اور یہی فقہی اصول ہیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ماڈرن زمانے کے اندر انہی پر قیاس کرتے ہوئے نئی پروڈکٹس اور سروس کو متعارف کرایا گیا۔ حتیٰ کہ جو اسلامی دنیا کا ایک جدید طرز پر بننے والا ادارہ جو صرف اسلامی مالیاتی، فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹرز کے لیے جو سٹینڈرڈز بناتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایوفی شریعہ سٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جنہیں ہم ایبریویشن کے طور پہ مختصر طور پہ ایوفی کہتے ہیں۔ ایوفی شریعہ سٹینڈرڈز بھی جو شریعہ سٹینڈرڈ ڈیولپ کرتا ہے، جس کے اندر مذاہب اربع کے تمام علماء اسلام جو ہے وہ اس کے ممبر ہیں اور اس کے اندر سٹینڈرڈز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، وہ سٹینڈرڈز بھی ہمارے فقہاء جو آئمہ ہیں، اسلاف ہیں، اور جو کلاسیکل فقہ ہے ہماری، انہی سے استفادہ کر کے وہ نئے زمانے کے مطابق اس کو اطلاقات اور اپلائی کرنے کے لیے نئے سٹینڈرڈز مرتب کر رہے ہیں، تاکہ یہ اسلامک شریعہ ایوفی شریعہ سٹینڈرڈز کا جو شرکہ کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی انہی اصولوں کے اوپر بنا کر کے بنایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ کمال ذہانت، فطانت، اخلاص سامنے آتا ہے ہمارے اسلاف کا، کہ جنہوں نے آج سے 1000 سال، 900 سال پہلے فقہ تقدیری، یعنی فقہ تقدیری کی بنیاد پر اپنی طرف سے مسائل سوچے اور پھر ان کے حل پیش کیے، اور آج کی دنیا انہی حل شدہ مسائل کے اوپر قیاس کر کے اپنے لیے جو اپنے ماڈرن جدید زمانے کے مسائل ہیں انہیں شرعی اصولوں کی روشنی میں حل کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، لیکن اصول اور قواعد اور ضابطے یہ وہی ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے ہمارے اسلاف فقہاء نے انہیں مرتب کر دیا تھا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ اصول، اور ساتھ ساتھ میں جہاں پر یہ اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے ماڈرن اسلامی بینکاری اور اس کے اندر، اس کو بھی نشاندہی کریں گے۔ آج آپ کو جدید جو کتاب شرکہ وہبہ زہیلی اور نئے متاخرین فقہاء کے ہاں، ماڈرن زمانے کے فقہاء، پروفیسرز، ڈاکٹرز جو فقیہ ہیں، ان کے ہاں جو انداز ملتا ہے کلاسیکل بکس میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ انہوں نے انہی کلاسیکل کتابوں سے ہی اخذ کر کے اس کو تسہیل کے انداز میں جو ہے وہ سامنے لکھنا شروع کیا۔ اب تسہیل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے فی زمانہ علماء کرام سہل پسند ہوئے ہیں، نئے طلبہ آسانی کی چکر میں انہوں نے نئی نئی کتابیں، ڈاکٹرز، پروفیسرز کی جو ہے وہ آسان تعریفوں والی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے، اس کا انہیں نقصان یہ بھگتنا پڑا کہ جو اسلاف کی کتابیں ہیں، جو تھوڑی سی گنجلک مباحث کے ساتھ، تھوڑی سی ذرا جس کو کہتا ہے محنت کے، غور اور طلب اور فکر کے ساتھ جنہیں سمجھنا چاہیے، ان کے اوپر ان کی گرفت ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے اندر انوویشن اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی پختگی وہ نہ رہی جو اسلاف سے ان کو مل سکتی تھی۔ تو اسی لیے صاحب ہدایہ یہ انہی اسلاف میں سے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد پھر کوئی آپ کو تسہیل کی طرف ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ خود تسہیل بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو صاحب ہدایہ ہوں یا صاحب قدوری اور ہمارے صاحب کنز الدقائق، یہ سارے یہ فن گر ہیں، یہ آپ کے اندر تعمیر پیدا کرتے ہیں انسان کی، کہ انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آگے اس کی بنیاد پر چیزیں آسان کر سکیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم کتاب شرکہ کی۔ صاحب ہدایہ جو عبارت یہ خط کشیدہ الفاظ کی ہے، یہ قدوری اور صاحب ہدایہ نے پھر اس کی تشریح کی۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اشرکۃ جائزۃ، کہ شرکہ شرعی طور پر جائز ہے،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ علت اس کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث والناس یتعاملون بها فقررهم علیہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو اس وقت لوگ اس شرکت کے اوپر پریکٹس کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، اور باہمی ان کی خرید و ان کا جو معاملات تھا، تعامل تھا، وہ اسی شرکت کے اوپر تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس کو برقرار رکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سنت تقریری سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خود عمل بھی کیا اور اس کو پھر آپ نے جائز بھی قرار دیا۔ قال یعنی صاحب قدوری کیا کہتے ہیں کہ قال الشرکت درمان، شرکت کی دو قسمیں ہیں، شرکت و املاک و شرکت و عقود۔ فشرکت الاملاک العین یارثها رجلان او یشتریانها فلا یجوز لاحدهما ان يتصرف في نصیب الاخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصیب صاحبه كالاجنبی۔ اب یہاں پر صاحب ہدایہ شرکت کی دو قسموں کا بیان کر رہے ہیں کہ شرکت کی دو قسمیں ہیں، ایک شرکت املاک ہے اور ایک شرکت عقود۔ فشرکت الاملاک، جہاں تک شرکت و املاک کی بات ہے، العین یہ ایک ایسی عین کے اوپر ہوتی ہے، یارثها رجلان کہ جس کے دو لوگ، مرد یا عورتیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وارث بنتے ہیں، یا دونوں کے دونوں اسے مل کر اگر خریدتے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا چلوں۔ شرکت کی ابتدا کے اندر یہ چیز، شرکت املاک کی اس ابتدا میں ہم یہ چیز سامنے رکھ لیں کہ نارملی شرکت کے اندر فقہا کے ہاں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ شرکاء پر یہ لازم ہے کہ وہ شرکت کی ابتدا کے اندر اپنے حصوں کا تعین، انویسٹمنٹ کا، شرح سرمایہ کاری کا تعین کر لیں۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ شرکت املاک کے اندر، شرکت الملک کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرکت الاملاک کے اندر جو شرکاء ہیں ان کی نیت لازمی طور پر یہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ شرکت الملک اسی لیے کریٹ کر رہے ہیں شراکت کہ وہ منافع کمائیں گے، بلکہ ان کی نیت عام عمومی طور پر ان کی نیت یہ ہوا کرتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو مشترکہ چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا کچھ وہ استعمال کرے گا، استفادہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ استفادہ کریں گے۔ تو اس استفادہ کرنے کا چونکہ ان کے اندر معنی پایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف استفادہ ہی کرے، ممکن ہے وہ منافع کمانے کی نیت ہو ان کی۔ تو بہرحال تو ان کے ہاں چونکہ استفادہ کرنا اور منافع دونوں کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے فقہا نے یہاں پر ایک چیز کو لازمی قرار دیا کہ خواہ شرکا یہ ابتدا میں طے کریں یا نہ کریں، یہ بلٹ ان ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوگی بات کہ ہر شریک جتنا حصے کا مالک ہوگا اسی حصے کے مطابق ہی وہ استفادہ کرے گا، اور اگر وہ منافع کمائیں گے تو وہ منافع بھی ان کے درمیان انہی کے مالکانہ حصے کے مطابق برابر ہی ان کو وہ منافع ملے گا۔ تو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اونرشپ شیئر، ملکیتی حصہ، اونرشپ شیئر ہی کے حساب سے ان کے اندر استفادہ بھی تقسیم ہوگا، اور ان کے اندر اگر کوئی وہ بیچ کر اس کو منافع کماتا ہے تو وہ منافع بھی اسی حساب سے ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو یہ شرکت الاملاک کے اندر ہے، یعنی پارٹنرز آر ناٹ نیسیسریلی پروفٹ اورینٹڈ، ان کے ہاں پروفٹ اورینٹیشن ہونا یہ ضروری طور پر نہیں ہے۔ شرکت الاملاک کی حد تک یہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، کفیل نہیں ہوتا، یعنی کفالت ان کے ہاں نہیں ہوتی، تو وہ ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ضامن نہیں ہوتے۔ ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شریک نے کہیں سے کوئی چیز خریدی ہے اور اس نے کوئی چیز وہاں پر مال کا ذمہ اپنے اٹھایا ہے، دین ہے، تو جس شخص نے اس شریک کو دین دیا تھا تو وہ اس کے پہلے شریک سے آ کر مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے پارٹنر نے مجھ سے دین لیا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا وہ میرا وکیل تو ہے، لیکن میں اس کا وکیل تو ہوں، میں اس کا کفیل نہیں ہوں، میں ضامن نہیں ہوں۔ تو یہ ہے مطلب کہ شرکت الملک میں ہر شریک دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے، کفیل نہیں ہوتا۔ کہ شرکت املاک کو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر اثاثہ جات کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو قسمیں بنتی ہیں، جو یہاں پر غالباً صاحب ہدایہ نے اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ دو، اور وہ یہ ہے کہ شرکت املاک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرکت
اثاثوں کے اوपर جو عینی اثاثے ہیں، جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس، یعنی وہ اثاثے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ شرکت الاملاک علی العین، عین کو عینی اشیاء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ سے نظر آتی ہیں، جو کہ عین سے مراد آنکھ ہے، تو جو اشیاء آنکھ کو دکھائی دیتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عینی اشیاء ہیں، اور انگلش اسے ٹینجیبل ایسٹ کہتی ہے، چونکہ جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہم انہیں چھو بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا اثاثہ ہمارے ہاں ہے دین کا۔ دیکھیں دین کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے قابل ادائیگی دین اور ایک ہے قابل وصول دین۔ جہاں تک آج کی جو ماڈرن فائنانس ہے وہ قابل وصول دین کو بھی ایسٹ قرار دیتی ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں ریسیویبلز، یعنی ڈیٹ ریسیویبل بھی جو ہے وہ اثاثہ شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ جو ڈیٹس ہے احناف کے ہاں یہ عینی اشیاء نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو متقدمین احناف تھے، جن میں صاحب ہدایہ بھی آپ اگر شامل کر لیں، تو جن احناف کے ہاں جو مال کی قسمیں ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر عینی اشیاء ہی مال قرار پاتی ہیں۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی، چھو نہیں سکتے، ان کو ہمارے متقدمین احناف اثاثہ شمار نہیں کرتے، جس طرح حقوق ہیں، رائلٹیز ہیں، جبکہ شوافے ان کو بھی مال شمار کرتے ہیں حقوق کو۔ مثال کے طور پر میں نے کہ میری ایک کتاب ہے اور اس کے جو پبلشنگ رائٹس ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں جو پبلشنگ رائٹس ہیں یہ آپ فروخت نہیں کر سکتے احناف کے ہاں، کیونکہ یہ قابل ذخیرہ نہیں ہے۔ احناف کے ہاں مال کی جو تعریف کی جاتی ہے، مال کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک تو انسانی طبیعت کا اس کی طرف خواہش بھی ہو، اور دوسرا اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہو کسی بھی وقت میں استعمال کرنے کے لیے۔ تو حقوق اور رائلٹیز جو ہے ہم انہیں ذخیرہ نہیں کر سکتے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ وہ مال نہیں ہے۔ جب مال کی تقسیم سے اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر آگے فردر اس کے اوپر کسی قسم کے احکامات ہی وہ لاگو نہیں کرتے احناف، لیکن یہ متقدمین کے ہاں تھا۔ متاخرین احناف اسے مال شمار کرتے ہیں، حقوق کو بھی، جس طرح کہ علامہ ابن عابدین شامی، اور ان کے ہاں اگر آپ مباحث کو دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ حقوق اور رائلٹیز اور یہ دین، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے نزدیک بھی مال شمار ہوتی ہیں۔ تو جب مال شمار ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قابل وصول دیون ہے وہ اثاثہ شمار ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر علم وراثت بھی جاری ہوگی، اس کے اوپر جو قیمت کا تعین ہے وہ بھی جاری ہوگا۔ تو اس لیے شرکت املاک اثاثے کی نوعیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو ہیں، شرکت املاک علی العین اور شرکت املاک علی الدین۔ تو دیون کے اندر بھی مثال کے طور پر قابل وصول دین، دو دوست مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی گاہک آتا ہے خریداری کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ وہ چیز ان سے خرید لیتا ہے اور ادائیگی وہ کچھ دن کے بعد کرے گا، تو اس خریدار کے اوپر جو دین بنے گا وہ دین مشترک ہوگا ان دو شریکوں کا جن کا جوائنٹ بزنس ہے۔ اب وہ جوائنٹ بزنس والے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شرکت املاک ہے اس دین کے اوپر جو اس خریدار کے اوپر چڑھا تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرکت املاک علی الدین ہے۔ تو بہرحال یہ شرکت کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ فشرکت الاملاک، یہاں پر جو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا، یہ شرکت الاملاک علی العین ہے۔ یارثها رجلان، یعنی دو لوگوں کو اگر وراثت میں والد سے کوئی چیز ملی، گھر ملا، پلاٹ ملا، گاڑی ملی، کچھ بھی ملا، تو وہ ایک عینی چیز ہے، وہ دو اس کے وارث بنے، دو مشترکہ مالک ہیں، اسی وجہ سے یہ شرکت الاملاک ہے، دو بھائیوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان۔ او یشتریانہا، یا دو دوستوں نے مل کر کوئی مشترکہ اثاثہ خریدا، کچھ پیسے اس دوست نے دیے، کچھ اس دوست نے دیے، دونوں نے مل کر کوئی چیز خرید لی، تو وہ چیز بھی دونوں کے درمیان مشترک ہوگی اور یہ ان کے درمیان شرکت الاملاک قرار پائے گا۔ فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف بنصيب الاخر، تو البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہر شریک کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے شریک کے بارے میں کہ حق کے اندر، حصے کے اندر کوئی تصرف کرے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کو بیچ دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا حصہ ہبہ کر دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا حصہ کسی کو گفٹ کر دے، کسی کو اجرت پہ، اجارہ پہ دے دے وغیرہ، اس طرح کا وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ الا باذنہ، ہاں اگر دوسرے شریک نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ بھئی تو یہ میرے بیہاف پہ کر سکتا ہے تو پھر وہ کرے گا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، اب یہاں پر یہ بات بتا دی کہ کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہر شریک دوسرے شریک کے حصے سے متعلق اس کی حیثیت اجنبی کی ہوتی ہے، یعنی جس طرح اجنبی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے ساتھی یا دوسرے آدمی کی حصے کو جا کر اس کے اوپر کوئی تصرف کرے، تو اسی طرح بالکل اس شریک کو بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے شریک کے دوسرے حصے میں کوئی اس طرح کا تصرف کرے۔ اب بنیادی طور پر
یہاں جو ہم شرکت الاملاک کے اوپر یہ بحث کر رہے ہیں تو اس کی جو اقسام آج فی زمانہ آتی ہیں وہ یہاں پر صاحب ہدایہ نے ان کو چھوٹی چھوٹی جزیات میں ذکر کیا، اور وہی جزیات فی زمانہ اب شرکت کی اقسام میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں اس کے چل کر آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ، یہاں فی الکتاب سے مراد صاحب قدوری ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شرکت ملک سے متعلق جو کچھ مثالیں امام قدوری نے ذکر کی ہیں، یہ شرکت ان امثلہ کے علاوہ بھی اشیاء کے اندر یہ شرکت متحقق ہو جاتی ہے۔ کما اذا اتہبا رجلان عینا، اب وہ مثالیں کون ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ گفٹ کرنے کی مثالیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو قدوری کے اندر نہیں لیکن صاحب ہدایہ وہ لے کے آئے ہیں۔ جس طرح کسی شخص نے دو آدمیوں کو کوئی اینی چیز ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ ایک دوست نے اپنے دو دوستوں کو، زید اور عمر کو، کوئی چیز مشترکہ طور پر گفٹ کی، ہبہ کی، کہا کہ یہ تم دونوں کی، تو وہ دونوں کے دونوں اس کے اندر مالک قرار پائیں گے، مشترکہ مالک ہوں گے۔ ان دونوں کا یہاں پر ہم کہیں گے کہ شرکت الاملاک ہے۔ اب یہاں پر صاحب ہدایہ نے بنیادی طور پر ایک اور قسم ذکر کر دی ہے شرکت الاملاک کی، جس کو آج فی زمانہ ماڈرن اسلامک فائنانس یا اسلامک اکنامکس کی کتابیں اور فقہ المعاملات المالیہ کی جدید کتابیں الگ قسم کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ شرکت الاملاک کی بنیادی طور پر تو دو قسمیں تھیں اثاثے کی نوعیت کے اعتبار سے، شرکت الاملاک علی العین اور شرکت الاملاک علی الدین۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شرکاء کے اختیار کے حساب سے بھی شرکت املاک کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے شرکت اختیاری اور ایک ہے شرکت اجباری۔ اختیاری کا مطلب تو یہ ہوگا جسے صاحبین پیچھے، جسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ پیچھے ذکر کرائے کہ دو دوست مل کر کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو کہا کہ خرید لیتے ہیں، چونکہ خریدنا ان کو اپنی مرضی سے ہے، اختیار سے ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ شرکت الملک اختیاری ہے۔ اور جہاں پر یار سہارا جولان کہا تھا، وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ دو بھائیوں کو اگر کوئی چیز، بہن بھائیوں کو کوئی چیز اگر مشترکہ وراثت میں آئی ہے تو وہ بھی شرکت الاملاک ہے، لیکن وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ یعنی ان کو جو چیز ملی تو وہ بلٹ ان ملی ہی اس انداز میں کہ وہ دونوں کے دونوں مالک تھے۔ اس میں ان میں اس ورثے کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شراکت اختیاری تھی، نہیں، شراکت اختیاری نہیں تھی، وہ ان کو ملی ہی ایسے تھی۔ تو اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں شرکت اجباری۔ تو شرکت اجباری کی ایک مثال یہ بھی آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو تحفہ دو لوگوں کو دے دے تو وہ تحفہ ان دو لوگوں کے درمیان مشترکہ ملکیت ہوگا۔ اب چونکہ ان کو ملا تحفہ، ان کی اپنی مرضی میں نہیں تھا، تو یہ شرکت اجباری ہوگا۔ تو یہ ہے شرکاء کے اختیار کے حساب سے شرکت املاک کی تقسیم۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ او ملکاہا بالاستیلاء، یعنی وہ زبردستی انہوں نے کسی چیز کو حاصل کیا اور وہ دونوں کے دونوں اس کو زبردستی حاصل کرنے میں کامیاب رہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر بھی ان کی جو ملکیت ہے وہ مشترکہ ملکیت ہے۔ او اختلط مالہما من غیر صنع احدہما، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے پاس کوئی مال تھا اور ان کی اپنی مرضی کے بغیر وہ خلط ملط ہو گیا۔ ہم نے نارملی کہا کہ ہم اس کی مثال یہی ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کا آٹا یا گندم رکھی ہوئی ہے اور کسی نے تھیلے میں اٹھائی ہوئی ہے اور تھیلا پھٹ گیا اور اس کی گندم دوسرے کی گندم میں مکس ہو گئی، اب وہ گندم چونکہ آٹا مکس ہو گیا تو وہ الگ نہیں کیا جا سکتا، تو ہم کہیں گے چونکہ اس میں کسی شخص کا کوئی، کسی بھی فرد کا، شریک کا کردار نہیں تھا کہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہو، من غیر صنع احدہما سے یہی مراد ہے کہ یعنی ان کی اپنے فعل سے ایسا نہیں ہوا، حادثتاً بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو حادثتاً ایسا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بھی اس پہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ شرکت الملک ہے اور یہ اجباری کہلائے گی چونکہ ان کے اختیار سے ایسا نہیں ہوا۔ او بخلطہما، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہو، تو اگین ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرکت اجباری اور شرکت اختیاری کا معاملہ بنے گا۔ اور اب شرکت اختیاری کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرکت عین نہیں رہی یا شرکت دین نہیں رہی، ہر شرکت جو خواہ اختیاری ہو یا اجباری ہو، یا تو وہ شرکت عین ہوگی یا وہ شرکت دین ہوگی، بس یہاں پر شرکاء کے اختیار کو سامنے رکھا جائے گا اور اثاثے کی نوعیت کو سامنے رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر دو بھائیوں کو ملا تو ہم کہیں گے کہ یہ شرکت اجباری ہے لیکن ہے علی العین، یعنی یہ عینی اشیاء پر ہے، تو اس کو دیکھنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ او بخلطہما خلطا یمنع التمییز رأسا او الا بحرج،
اور اس انداز میں انہوں نے آپس میں مکس کیا یا مکس ہو گئیں کہ اب ان کے درمیان تمیز کرنا کہ کون سا مال کس کا ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے، یا بالکل ممکن ہی نہ ہو، یا ہو تو پھر مشکل ہو جائے. تو اس صورت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو شرکت ہے شرکت ملک کہلاتی ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خواہ شرکت عینی ہو یا دینی ہو یا شرکت ملک اختیاری ہو اجباری ہو، ان تمام صورتوں کے اندر ہر شریک کو دوسرے شریک کے ساتھ سے اپنا حصہ فروخت کرنے کی اس کو اجازت ہے تمام صورتوں کے اندر. وغیر شریک ہی ومن غیر شریک ہی بغیر اذن ہی الا فی صورت الخلط والاختلاط. اب کہتے ہیں کہ بھی جہاں تک مال مکس ہو جائے اور ایسا مکس ہو کہ ان کے اندر خواہ تمیز کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورتوں کے اندر مال کے اختلاط کے اندر پھر کسی بھی شریک کو یہ اجازت نہیں کہ وہ دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ کسی اجنبی کو فروخت کر سکے. اس کی وجہ ہے کیونکہ مال قابل تمیز نہیں، تقسیم ہو ان کے اندر یہ تعین نہیں ہو سکتا کہ کون سا مال کس کا ہے. اب اگر وہ کسی اجنبی کو فروخت کرے گا تو ممکن ہے کہ دوسرا شریک اس کو اعتراض ہو اجنبی پر، یا اجنبی اس کا دشمن ہو، یا اجنبی کے ساتھ اس کی بنتی نہ ہو. تو اس صورت میں اجنبی کو ایک حرج لاحق ہوگی، اور شرع یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت جو کہ مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے کا سبب بن سکتی ہو، اسلام اس کا سد باب کر دیتا ہے. اس وجہ سے شرکاء کو یہاں اجازت ہی نہیں دی کہ جب مال آپس میں اس طرح مکس ہو جائے کہ اس کے اندر اختلاط ہو جائے کہ تمیز ہی نہ رہے، تو پھر اس صورت میں اجنبی کو بیچنے کے لیے دوسرے شریک کی اجازت لینی پڑے گی. تو اس سے یہ مراد ہے فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اچھا وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي. تو چونکہ صاحب ہدایہ نے اپنی اسی ہدایہ سے پہلے جو بہت بڑی کتاب لکھی تھی جو 80 جلدوں پر مشتمل تھی، کفایت المنتہی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا فرق وہاں کفایت المنتہی کے اندر بھی اس کو ذکر کر دیا. اچھا وَالدَّرْبُ الثَّانِي شرکت العقود. اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جو یہاں صاحب ہدایہ نے ہمارے ہاں کلاسیکل فقہ کے اندر اس کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا گیا. وہ یہ ہے کہ اب شرکت عین بھی دو طرح کی ہوتی ہے اثاثے کی نوعیت کے اعتبار سے. اگین اثاثہ عینی ہوگا لیکن دو طرح کا ہوگا. ایک وہ جو قابل تقسیم ہوگا جسے وہ مال جو غیر مشاع ہو، اور ایک وہ جو ناقابل تقسیم ہو جسے ہم کہتے ہیں مشاع اثاثہ. مشاع کے اصطلاح کے ساتھ آپ کو بہرحال اجارت المشاع کے اندر یہ بحث ملتی ہیں کلاسیکل فقہ کے اندر بھی. تو مشاع اثاثہ وہ ہوتا ہے کہ جسے تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، اور غیر مشاع اثاثہ وہ ہوتا ہے کہ جسے تقسیم کیا جا سکتا ہو. اب یہ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ اس انداز میں دو حصوں میں بانٹنا کہ جو چیز کا فائدہ ہے، چیز سے استفادہ کرنا ہے، وہ ناممکن ہو. اگر مثال کے طور پر سواری ہے، سواری کو دو حصوں میں توڑ دینا، ڈیوائیڈ کر دینا، کاٹ دینا. گاڑی ہے تو گاڑی کو دو حصوں میں کاٹ دینے سے چیز تقسیم تو ہو جائے گی لیکن گاڑی قابل استعمال نہیں رہے گی. تو ہم کہیں گے کہ یہ اثاثہ مشاع ہے عینی شے لیکن ہے مشاع، یعنی ایسی ہے کہ جو اس انداز میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ شرکاء اپنے اپنے حصے سے استفادہ کر سکیں. تو اسے ہم شرکت المشاع کہتے ہیں. غیر مشاع وہ اثاثہ ہے کہ دو شرکاء کے درمیان ایسا مشترکہ اثاثہ ہو کہ جسے تقسیم کر دیا جائے تو تقسیم کے بعد ہر شریک اپنے اپنے حصے سے استفادہ کر سکے. آپ مثال کے طور پر یہاں پہ لے لیں کھانے کی چیز جس طرح ہے، اگر پیزا ہے، ایک بڑا فروٹ کیک ہے، اگر دو دوست مل کے لیتے ہیں شرکت الملک ہے، اسے آدھا آدھا کاٹ کر ہر شریک اسے استفادہ کر سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرکت غیر مشاع ہے. تو یہ ہے مراد یہاں پر شرکت عین کی دو قسمیں. اب سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جی جو شرکت مشاع ہے یعنی وہ اثاثہ جس طرح گاڑی ہے، جس طرح کوئی ایسی چیز ہے جس کو ایک کمرہ ہے، دو دوستوں نے مل کر کمرہ خریدا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ تو اس بارے میں جو فقہا بھئی کس طرح مشترکہ ایسے مشاع ایسٹ سے استفادہ کیسے لیا جائے، تو اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس بارے میں کہ ہم محایات کا طریقہ اپنائیں گے. محایات کا مطلب ہوتا ہے فکسنگ ٹرنز، باریاں مقرر کرنا. اور محایات کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محایات بالزمان اور ایک ہوتا ہے محایات بالمکان. یعنی فکسنگ آف ٹائم ود ریسپیکٹ ٹو فکسنگ آف ٹرنز
ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، باریاں مقرر کرنا وقت کے اعتبار سے، اور باریاں مقرر کرنا مکان کا مطلب ڈسٹنس ہے، فاصلے کے حساب سے، اور یہ نارملی سواریوں میں آتا ہے۔ جہاں تک محایات بالزمان کا تعلق ہے، فکسنگ ٹرمز ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، اب 10 گھنٹے گاڑی تو چلا، 10 گھنٹے گاڑی میں چلاؤں، 10 گھنٹے تم یہ چیز استعمال کرو، 10 گھنٹے میں استعمال کروں گا، وقت میں آپس میں شرکا یہ کوئی طے کر لے۔ اور جہاں تک ڈسٹنس کی بات ہے، ڈسٹنس کا یہ ہو سکتا ہے کہ 500 کلومیٹر تم چلاؤ گاڑی، 500 کلومیٹر میں چلاؤں گا، تو یہ ڈسٹنس کے اعتبار سے، یعنی دونوں شرکا اگر اس مشاع ایسٹ سے استفادہ کرنا چاہیں، اپنے اپنے حصص، مالکانہ حصص، اونرشپ شیئر کے حساب سے، جتنا جتنا جس کی ملکیت ہوگی اس حساب سے وہ آپس میں ٹائم کی بھی تقسیم کریں گے۔ اگر ایک شریک مالک ہے 70% حصے کا اور دوسرا مالک ہے 30% حصے کا، تو وہ پھر استفادے کے لیے وقت کا بھی اسی طرح حصہ مقرر کریں گے، یعنی 7 گھنٹے وہ چلائے گا، 3 گھنٹے دوسرا چلائے گا، تو اس انداز میں یعنی 70% اور 30% حساب سے کریں گے، تو بہرحال ملکیتی حصص کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ تو تھا محایات کا طریقہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ آتا ہے، وہ مکان میں بھی آ سکتا ہے کہ قابل تقسیم، کہ مکان کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ درمیان میں لکیر ڈال دی جائے کہ یہ حصہ اس کا اور یہ حصہ اس کا۔ تو بال یہ وہ طریقے ہیں جو پھر فقہا نے بتایا کہ کس طرح شرکت الملک کے اندر شرکا یہ استفادہ مشاع ایسٹ سے کر سکتے ہیں۔